اسحاق ڈار نے عمران خان کو مناظرے کا چیلنج دیا کہ آؤ معیشت کا مناظرہ کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب، آپ ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، مگر آپ کے سامنے کچھ حقائق ہم رکھ دیتے ہیں، سنتے جائیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ عمران خان نے ایکسپورٹس کو فقط 3 سالوں میں $21 بلین سے بڑھا کر $38 بلین کر دیا، PIA کو خسارے سے نکالا اور منافع کی طرف گامزن کر دیا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے شاندار پیکیجز کا اعلان کیا جس سے 8 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئیں، حتیٰ کہ کورونا عروج پر تھا۔ ٹیکسٹائل کی تباہ حال انڈسٹری کو دوام بخشا، ایکسپورٹ کو $20 ارب تک لے گیا، جو کہ گزشتہ حکومتوں میں فقط $9 ارب تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم آج $2 ارب کے لیے IMF کے آگے پاؤں رگڑ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جبکہ عمران خان نے ریکوڈک میں ضائع کیے گئے $11 بلین جرمانے کو $9 ارب انویسٹمنٹ میں تبدیل کروا کے ملک و قوم کی خدمت کی۔ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ لانچ کیا جسے عالمی سطح پر بے پناہ پذیرائی ملی، جس کے تحت 2 بلین درخت لگائے جا چکے ہیں، جس نے عالمی سطح پر کلائمیٹ تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ جب اس نے حکومت سنبھالی تو اس کو خزانے میں $9 ارب ملے تھے، ان کو اٹھا کر $21 ارب پہ لے گیا، اور روس کی اگر جنگ نہ لگتی تو وہ $21 ارب سے بھی اوپر چلے جاتے۔ جنگ کی وجہ سے اس کو اپنی عوام کو پیٹرول اور آئل میں ریلیف دینا پڑا، جس کی وجہ سے $21 ارب سے کم ہو کر وقتی طور پر $18 ارب پر آ گئے، جو کہ آپ کے چھوڑے گئے $9 ارب سے پھر بھی 100% زیادہ ہیں۔ آپ نے گردشی خسارہ $20 ارب کا چھوڑا تھا۔ عمران خان اس خسارے کو ختم کرتے ہوئے سرپلس میں لے گیا، اور روس کی جنگ کی وجہ سے آخری مہینوں میں وہ سرپلس سے $5 ارب خسارے میں آیا تھا، جو کہ پھر بھی آپ کے $20 ارب خسارے سے 75% کم پر تھا۔ کئی سالوں بعد کسان دوست پالیسی کی وجہ سے گندم، چاول، کپاس اور گنے کی شاندار فصلیں ملی، جو کہ آپ لوگوں کے ادوار میں بہت کم ہو چکی تھی۔ مسلم لیگ نون اور PP کے مہنگے رینٹل منصوبوں کی بجائے پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیم کی تعمیر پر زور دیا گیا، اسی ڈیم کا جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ کہاں ہے ڈیم، کہاں بنا رہے ہو۔ آپ کے امپورٹڈ وزیر اعظم نے وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی سب سے پہلے جا کر اسی ڈیم کا فیتا کاٹا جو عمران خان نے اس قوم کو تحفے میں دیا تھا۔ 50 سال بعد پہلی دفعہ 2 نئی نہروں کا منصوبہ لانچ کیا۔ پاکستان ایئر فورس نے 1983 کے بعد پہلی بار نئے جدید جنگی جہاز خریدے، جو کہ JF-10 کی صورت میں 23 مارچ کو جنگی بیڑے میں شامل ہوئے۔ بینکوں کو انتہائی کم ریٹ پر مڈل کلاس لوگوں کو گھروں کے لیے قرضے دینے پر راضی کیا، جس کے تحت بے شمار لوگوں کو قرضے جاری کیے گئے۔ اپنے 3 سالوں میں ملک میں کاروں، موٹر سائیکلوں، ٹریکٹروں کی ریکارڈ پروڈکشن کی، جو کہ بہترین معیشت کے اشارے کہلاتے ہیں۔ پورے ملک میں 10 لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کاٹ دیا۔ سردیوں میں ایک خاندان کو سڑک پر سوتے ہوئے دیکھا تو ملک بھر میں 150 پناہ گاہیں اور شیلٹر ہومز بنا دیے، جہاں کھانے تک مفت دیے جاتے تھے۔ 70 سالوں میں پہلی بار ایک نصاب تعلیم کو رائج کر کے غریب اور امیر کی تقسیم ختم کی۔ تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانیوں کو براہ راست پاکستانی بینکوں تک رسائی دی۔ $3 بلین کی انویسٹمنٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں لایا۔ غیر ملکی زر مبادلہ کو $19 بلین سے بڑھا کر $31 بلین تک لے گیا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باوجود، عالمی دباؤ کے باوجود بہترین انداز میں ہینڈل کیا۔ WHO اور UNO نے کہا دنیا پاکستان سے سیکھے کیسے کورونا میں آگے چلنا ہے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف کام کیے، ڈسکور پاکستان چینل بنایا، اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام کیا، IT سیکٹر میں 100% کی ترقی کی، جس کی ایکسپورٹ کا حجم $2 بلین تک جا پہنچا، 5 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ 3.5 سال میں 1.5 لاکھ نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں، جو کہ گزشتہ حکومتوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہیں۔ القادر یونیورسٹی اور رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ فاٹا کو پہلی دفعہ KPK کا حصہ بنایا گیا تاکہ کوئی غیر ملکی طاقت جنگی قبائلی علاقہ کہہ کر ان پر حملہ نہ کر سکے۔ ٹیکس کا حجم اٹھا کر 6000 ارب تک پہنچا دیا۔ غربت کے خاتمے کے لیے احساس راشن پروگرام چلایا، جو کہ اس وقت دنیا میں 4تھا بہترین پروگرام مانا جاتا ہے۔ کامیاب نوجوان اسکیم کے تحت 30 سے 35 لاکھ روپے کے قرضے براہ راست نوجوانوں کو دیے گئے، بجائے کہ فراڈ والے لیپ ٹاپ یا چھوٹی شہرت والے پروگرامز کے۔ پہلی بار پاکستان میں 70% اپنی ضروریات کے موبائل فونز بنائے گئے۔ الیکٹرک موٹر سائیکل اور کمپیوٹر بنانے کے کارخانے پاکستان میں لگائے گئے، بارڈر پر بار لگائی گئی، سمگلنگ روکی گئی، جس کی وجہ سے ملک کی انڈسٹری کو عروج ملا۔ ملک حقیقی معاشی ترقی کی طرف گامزن ہوا، چوروں اور غداروں کو پسند نہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ کام جس کی وجہ سے پاکستان کا فخر اور سر پوری دنیا میں بلند ہوا، وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ انڈیا کو کہا خبردار حملہ کیا، منہ توڑ جواب دوں گا، اور منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پائلٹ
पायलट को गिरफ्तार किया गया, दुनिया के सामने जुर्रत का मुजाहिरा किया गया। कहता रहा खबरदार कोई ड्रोन हमला ना करे और ना मैं किसी को इजाजत दूंगा। उसके पूरे दौर में किसी एक ने भी हिम्मत नहीं की कि पाकिस्तान में ड्रोन हमला करे, चाहे वो दुनिया का जितना मर्जी बड़ा ठेकेदार ही क्यों ना था। इस्लामोफोबिया पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताहाना हाकों पर यूरोप और मगरिब में एक मजबूत मौक़िफ़ अपनाया, हिजाब और पाबंदी पर बात की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेलोस मोहब्बत हर मुकाम पर जाहिर की। दुनिया में इस्लामोफोबिया का दिन मंजूर अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए करवाया गया। सिटीजन पोर्टल से 45 लाख लोगों के मसाइल हल किए। तारीख में पहली बार अमेरिका के शहर में बड़ा जलसा किया जिसमें लाखों पाकिस्तानियों ने शिरकत की, इतना बड़ा कि ऐसा मोदी भी नहीं कभी कर सका। मुल्की खुद मुख्तारी का हरगिज सौदा ना किया, आलमी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहा, जबकि हमारे साबिका हुक्मरान एक फोन कॉल पर लेट जाया करते थे, एमएल कांसी को हवाले करते थे, रेमंड डेविस को हवाले करते थे, आफिया सदीकी को बेच देते थे। रूस का तारीखी दौरा किया, हालत जंग में रूस के सदर के साथ 3 घंटे की तवील मुलाकात की, अपनी अवाम की खातिर अमेरिका को इनकार किया। ईरान, चीन, रूस, सऊदी अरब के साथ बराबरी की सतह पर मिसाली ताल्लुकात कायम रखे। वजीर आजम हाउस में कभी नहीं रहा, बल्कि किसी दूसरे घर को भी वजीर आजम हाउस का दर्जा नहीं दिलवाया ताकि अवामी पैसा जाया ना हो, जबकि गुज़िश्ता अदवार में न सिर्फ वजीर आजम हाउस में रहते थे बल्कि आबाई घरों को वजीर आजम हाउस का दर्जा दिलवा कर अवामी दौलत को बेजा खर्च करते थे। जिस भी मुल्क में गया उस मुल्क में जो अखराजात आए वो आपके अखराजात से कहीं ज्यादा कम थे। कोशिश की PIA के जहाज पर सफर करे, नहीं तो एयरफोर्स के छोटे तैयारे को तरजीह थी, जबकि गुज़िश्ता अदवार में खानदानों के साथ बोइंग जहाजों में सफर किया जाता था। बेशुमार मनपसंद एंकर्स हजरात को भी नवाजा जाता था, साथ सफर करवाया जाता था। ये सब वो सवाल हैं जो हम आपसे पूछते हैं और ये सब मौजूद हैं, आपके सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं, मगर आप और आपके चैनल्स और मीडिया तवाइफें ये हरगिज अवाम तक पहुंचने नहीं देंगी। वो यही कहेंगी लुट गया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, इसको हटाओ नहीं तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आज वो सब खामोश हैं। तबाही और बर्बादी के बावजूद जुबानें बंद हैं। वजह सिर्फ एक थी, उसका सिर्फ इतना कसूर था, वो आप लोगों की तरह सहाफियों और चैनल्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस नहीं था।